یہ میں نے پھر بھابھیوں کے کتب خانہ ہے وہاں سے خریدی. ان بیچاروں کو پڑھنے کی تو اس کی توفیق نہیں, صرف بیچنے کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں. کتابوں بیچنے نہیں, بیچتے رہتے ہیں, پڑھتے نہیں. میں نے اس کو کہا کہ تھوڑا سا پڑھو یار, اس کے اندر بھی دیکھو. کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی. مفتی صاحب فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا چلو بیچتے تو اتنا بھی کام ٹھیک ہے, اپنے لوگ ہمارے تو یہ کتابوں کی دکان نہیں بناتے. دیکھو یہ جو کتاب اس وقت اے اللہ کے بندو اور پیارے غوث پاک کے ماننے والوں اور سرکار کے امتیوں, یہ جو کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں ہے نا, یہ خاص طور پر میں نے آپ کو کیوں دکھائی ہے, اس واسطے کہ عام کتاب اگر کوئی ماننے والا صرف لکھے گا نا, وہ میں حوالے میں حوالہ پیش کر دوں گا لیکن کتاب نہیں لاؤں گا. لیکن یہ کتاب جس نے لکھی ہے اس کا نام ہے الامام شہاب الدین ابو الفضل احمد بن علی بن محمد ابن حجر العسقلانی. اور نام سنانے کا فائدہ اس لیے کوئی نہیں ہوا کہ آپ کو پتہ نہیں ابن حجر عسقلانی ہو تو کیا ہوتا ہے, یا آپ کو یہ سمجھے بھی ٹھیک ہے کوئی مولوی ہے لمبا چوڑا نام لے چڑھا. اب یہ بات اگر میں علماء کی مجلس میں صرف کہوں یا حدیث کے طالب علموں کے سامنے کہوں کہ ابن حجر عسقلانی ہو تو کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہر بات کا ایک میدان ہوتا ہے نا. ابن حجر عسقلانی ہو تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, اچھا خاصا مولوی ہو تو ایسے ہوتا ہے. اور ابن حجر گل کرے تو بس چپ کر جاؤ. اور ابن حجر بھی کوئی حتمی نہیں ہے یا مکی نہیں ہے, یہ بعد والے, یہ ابن حجر عسقلانی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, وہ حتمی بھی بڑے پکے ہیں لیکن بہت بعد والے ہیں. یہ ابن حجر عسقلانی صاحب کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے پوری کتاب لکھ دی ہے غبطۃ الناظر فی ترجمۃ الشیخ عبد القادر. حضور غوث پاک سرکار کا تعارف کروا دیا. میں نے کہا نام ایسے ہی آپ نے جو ہے نا فی ترجمہ سے لکھ دیا, اور آپ پیدا ہوئے 800 وفات ہوئی 852 میں. میں نے کہا 852 تو ترجمہ ہونا تھا, ترجمہ کہتے ہیں تعارف کو. تو میں نے کہا ابن حجر یہ کیتا ہے, یہ 852 میں آپ تعارف کروا رہے ہیں. وہ 852 تک تے میرے پیر کے ڈنکے پٹے بہن ساری دنیا کے اندر. بہرحال انہوں نے یہ نام لکھا ہے, اور کتاب جناب یہ بیروت سے چھپی ہے, ہم نے پاکستان میں بھی نہیں چھاپی. ٹھیک ہے, اب ذرا دیکھنا شان, انداز دیکھنا, بس باقی باتیں تو آپ سنتے رہے, انداز دیکھو کہ لکھی پڑی بات ہے, یہ کوئی پاکستان میں نہیں بنی کہ کوئی ایسے عقیدت مند ہے مرید ہے اس نے کوئی کتاب ترتیب دے دی, تو بڑی بات ہے جناب. اور میں تو خود پڑھ کے حیران رہ گیا. کہتے ہیں کہ شیخ علی الحیتی سے روایت ہے, کہتے ہیں زور تو شیخ نے, شیخ یعنی حضور غوث پاک سرکار خود روایت کر رہے ہیں کہ زور تو قبر الامام, میں امام احمد کی قبر کی زیارت میں نے کی. جب میں زیارت کے لیے گیا, یہ لفظ ذرا سننا, خرج من القبر وضم الشیخ الى صدرہ. آپ کو صرف سبحان اللہ کہنی ہے, اور منکروں کے لیے ابن حجر کا نام کافی ہے. زرت قبر الامام فخرج من القبر وضم الشيخ الى صدره والبسه خلاتا ثم قال له افتقروا اليك في علم الشریعت وفي علم الحقیقت. فرماتے ہیں میں اپنے شیخ امام احمد ابن حنبل کی قبر پر, آپ جانتے ہیں کہ حضور غوث پاک سرکار فروع میں فقہ میں ان کی تقلید کرتے تھے. فرمایا تو ہمارے استاد ہیں جن کے طریقے پر چلتے ہیں, ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا غوث پاک سرکار کا یہ طریقہ ہے ولیوں کے بادشاہ کا کہ استاد یا والدین یا شیخ کی قبر پر حاضری دینی چاہیے. ایک تو یہ معلوم ہو زیارت کے لیے گئے. دوسرا, اب اگلا لفظ سننا, دل پہ ہاتھ رکھ کے, یہاں ہاتھ ادھر ہی دل ہے نا, ادھر ہاتھ رکھو ایسے, کیونکہ ڈولے نہیں پھر ذرا تکڑے ہیں. بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے, ہم نے نہیں چھپی, یہ میں آپ کو تکڑا کرنے کے لیے کر رہا ہوں. کیا کہنے نا بھائی, پہلے وہ جو مکہ مارتے ہیں نا سینے میں, کھیل ہوتی تھی پرانے زمانے, پہلے قائم ہو کے چڑھیا تو پھر ٹھوکنی لے آ کے. میں بھی پہلے قائم کرنا پہ, کیونکہ اگلی بات بڑی سخت ہے. زور تو قبر الامام, میں تو گیا قبر کے امام کی زیارت کے لیے. غوث پاک سرکار فرماتے جب میں پہنچا قبر پھٹ
خرج من القبر، قبر سے باہر آئے، قبر سے باہر آئے، وَزَمَّ الشَّيْخُ إِلَىٰ صَدْرِهِ، اور فرمایا عبد القادر تو مجھے سلام کرنے آیا، میں تجھے سینے لگانا چاہتا ہوں۔ سبحان وَأَلْبَسَهُ خَلَاةً، قبر کے اندر جھکے اور اندر سے ایک جبہ نکالا، فرمایا میں تو مرنے سے پہلے یہ انتظام کر گیا تھا، مجھے پتا تھا تو آئے گا میرے پاس۔ البسہ خلاطن، قبر سے نکل کے امام احمد بن حنبل نے اپنا جبہ غوث پاک کو پہنایا، اور پھر فرمایا کہ میں تو تجھے رب سے مانگ کے لیا تھا کہ ابو حنیفہ مجھ سے سبقت لے گئے، شافعی مجھ سے سبقت لے گئے، مالک بن انس مجھ سے سبقت لے گئے، تو کوشش تو میں نے بھی دین میں یا اللہ تیرے لیے کی ہے، میرا نام کس سے زندہ ہوگا؟ فرمایا وہ شہباز آئے گا، اس اکیلے سے ہی تیرا نام زندہ ہوگا، تیری فقہ کی پہچان ہوگی۔ فرمایا غوث عبد القادر میں نے تو رب سے تجھے مانگ کے لیا ہے کہ تیرے وسیلے احمد بن حنبل کی فقہ کا نام بھی زندہ رہے گا، اور جا علم شریعت اور علم حقیقت کے قیامت تک جو طالب ہوں گے وہ تیری طرف محتاج ہو کے آئیں گے، تجھ سے فیض حاصل کریں گے، وہ فقیر ہوں گے تیرے، محتاج ہوں گے تیرے، علم شریعت کے لیے بھی، علم حقیقت کے لیے بھی۔ تو جو شک پیدا ہوتا ہے تو وہ تو پہلے مولویوں کو ہوتا ہے نا، تو ابن حجر عسقلانی علاج ہے مولویوں کا، کتاب ان کی ہے۔ اگر یہ کتاب پاکستان کی چھپی ہوتی میں تب بھی نہیں دکھاتا، کیونکہ شک بڑا پڑتا ہے لوگوں کو، ایک ملاوٹ کر دیے انہوں نے، کوئی ملاوٹ کر دی، کوئی مکسنگ کر دی انہوں نے۔ میں کہا ہم نے مکسنگ نہیں کی، کتاب خالص، باروں بار آئی خریدی بابیوں کو، یہ دیکھ لو، چار پاؤنڈا نہیں دیتی، یہ دیکھ لو 4 پاؤنڈ، میں نے کہا 4.5 لے لو، ایک پینی بھی کم نہیں کرانی، کیونکہ یہ ایک واقعہ جو ہے نا میں ساری زندگی بھی دے دوں اس کی قیمت نہیں۔ کتاب کی قیمت صفحوں کی نہیں ہوتی، اس پہ لکھی ہوئی بات کی ہوتی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی محدثین کا پیشوا ہے، امام ہے۔ اب لوگوں کو مشکل لگے گا جی قبر سے کیسے نکلا، وہ قبر سے کیسے نکلا ہے بھائی، اے تو بڑا دھماکہ کیتا ہی ہو عرفان شاہ، وہ ایک ہی کیتا ہی بدعتیا، وہ ایک ہی کیتا ہی ہو قبروں کا جان دے رہی، تو میں کہوں تینوں اوپرا لگتا ہے امام احمد بن حنبل نکلا ہوتے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، اور میں کہ جس کے نانا جان کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو قبر سے نکال کر مسجد اقصی میں جمع کیا گیا، اس کے لاڈلے بیٹے عبد